ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی زندگی میں کوئی خواہش نہیں کی۔ 22 لاکھ مربع میل پر حکمرانی کرنے والے بادشاہ جس کے دربار میں اس وقت کے سپر پاور سلامی پیش کرتے تھے، سادگی اور خوف خدا کا یہ عالم تھا کہ ایک دن مچھلی کھانے کو دل چاہا تو اپنے وفادار غلام سے فرمایا، آج مچھلی کھانے کو دل چاہ رہا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جیب میں اتنے پیسے نہیں کہ بازار سے خرید کر لا سکوں، اس لیے دریا کے پاس 8 میل مچھلی پکڑنے کے لیے جانا پڑے گا۔ پھر آپ نے فرمایا، رہنے دو، کھاتا ہی نہیں، ایک چھوٹی سی خواہش کے لیے اپنے آپ کو اتنی مشقت میں ڈالنا اچھا نہیں لگتا، چھوڑو، یرکا اگر قریب سے ملتی تو اور بات تھی۔ ناظرین، غلام کہتا ہے، میں کئی سالوں سے آپ کی خادم تھا، لیکن کبھی آپ نے کوئی خواہش نہیں کی، پر آج جب خواہش کی تو میں نے دل میں خیال کیا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلی مرتبہ خواہش کی اور میں پوری نہ کر سکوں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ غلام کہتے ہیں، جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظہر کی نماز پڑھنے گئے تو مجھے معلوم تھا کہ ان کے پاس کچھ مہمان آئے ہوئے ہیں۔ میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی اور فوراً گھوڑے پر بیٹھا اور عربی نسل کا گھوڑا تھا، دوڑا کر میں دریا پر پہنچ گیا۔ عربی نسل کے گھوڑے انتہائی تیز رفتار اور طاقتور ہوتے ہیں، ان کے لیے 8 میل کا فاصلہ کوئی زیادہ نہیں تھا۔ وہاں پہنچ کر میں نے ایک ٹوکرا مچھلی کا خریدا اور عصر کی نماز ہونے سے پہلے میں واپس بھی آ گیا۔ گھوڑے کو ٹھنڈی چھاؤں میں باندھ دیا تاکہ اس کے جسم پر آیا ہوا پسینہ اچھی طرح خشک ہو جائے، لیکن پسینے کی وجہ سے گھوڑے کی پیٹھ پر گرد و غبار جم گیا تھا، اس لیے میں گھوڑے کو کنویں پر لے گیا اور واپسی اپنی جگہ پر باندھ لیا۔ ناظرین، غلام فرماتے ہیں، جب عصر کی نماز پڑھ کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، میں نے بھی نماز ان کے پیچھے پڑھی۔ جب آپ گھر آئے تو میں نے عرض کیا، حضور، اللہ نے آپ کی خواہش پوری کر دی ہے اور آپ کے لیے تازہ مچھلی کا بندوبست ہو گیا ہے۔ غلام نے جیسے ہی یہ الفاظ کہے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً اٹھے اور گھوڑے کے پاس چلے گئے، گھوڑے کی پشت پر ہاتھ پھیرا، ان کی ٹانگوں پر ہاتھ پھیرا، پھر ان کے کان کے پاس گئے اور گھوڑے کا ایک کان اٹھا کر فرمانے لگے، یرکا، تو نے سارا گھوڑا دھو لیا، لیکن کانوں کے پیچھے سے پسینہ صاف کرنا تجھے یاد نہیں رہا۔ ناظرین، یہ سب دیکھنے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گئے اور کہنے لگے، یرکا، مجھے آپ کی وفاداری میں کوئی شک نہیں، اور یہ بھی جانتا ہوں کہ میں کوئی زیادہ نیک آدمی بھی نہیں، میں تو صرف دعائیں مانگتا ہوں، اے اللہ مجھ پر رحم کر اور میری برائیوں کو نیکیوں میں بدل دے۔ میں نے کوئی زیادہ تقوی اختیار نہیں کیا، اور بات کو جاری رکھتے ہوئے فرمانے لگے، یرکا، چل تو بتا، اگر یہ گھوڑا قیامت کے روز اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرے کہ اے اللہ، عمر نے مجھے اپنی ایک چھوٹی سی خواہش کے لیے 16 میل کا سفر طے کرایا، اے اللہ، میں جانور تھا، بے زبان تھا، اے یرکا، اللہ کے حضور گھوڑے کی سوال کا کیا جواب دوں گا؟ ناظرین، غلام یرکا فرماتے ہیں، اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت دیر تک روتے رہے، اور ساتھ میں بھی بہت زیادہ رویا، اتنا رویا جتنا اپنے سکے باپ کی وفات پر بھی نہیں رویا۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یرکا سے کہا، گھوڑے کو آج چارہ زیادہ کھلا دو، اور جو مچھلی لے کر آئے ہو اسے غریب لوگوں میں تقسیم کر لو، اور انہی مچھلی دے کر کہنا تیری بخشش کی بھی دعا کریں، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھی۔ ناظرین، ذرا سوچئے، ہمارے ہاں ایک معمولی کمشنر اپنے آپ کو خدا تصور کرتا ہے، ہمارے یہاں آفیسر اپنے غلام کو نیچا دکھا کر اپنی خدائی ظاہر کرتے ہیں،
اور دوسری طرف 22 لاکھ مربع میل پر حکمرانی کرنے والے بادشاہوں کے بادشاہ کا انصاف اور سادگی دیکھیں۔ آپ کے دور حکومت میں ایک بدو آپ سے ملنے مدینے آیا۔ جب مدینے کے پاس پہنچا تو آدھی رات کا وقت ہو چکا تھا۔ اس کے ساتھ حاملہ بیوی بھی تھی۔ اس نے مدینے کی حدود کے پاس خیمہ لگایا۔ بیوی کا وقت قریب تھا، وہ درد سے کرانے لگی۔ ناظرین، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روز کے گشت پر تھے اور ساتھ میں غلام بھی تھا۔ جب آپ نے دیکھا کہ دور شہر کی حدود میں آگ جل رہی ہے تو آپ نے غلام کو بھیجا تاکہ وہاں کی خبر حاصل کر سکیں۔ ناظرین، جب غلام وہاں پہنچا اور دریافت کیا تو بدو نے غلام کو سخت ڈانٹا، جس کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود وہاں گئے اور دریافت کیا تو اس شخص نے بتایا کہ میں امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے مدینے آیا ہوں۔ اس وقت میری بیوی امید سے ہے اور وقت قریب آن پہنچا ہے۔ ناظرین، اس کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً اپنے گھر روانہ ہوئے اور گھر پہنچے تو اپنی زوجہ سے مخاطب ہو کر کہنے لگے، چلو میرے دوست کی بیوی حاملہ ہے، فوراً میرے ساتھ چلو اور جو سامان ساتھ لینا ہے لے لو۔ ناظرین، آپ کی بیوی یعنی اس وقت کی خاتون اول نے گھی اور کچھ دانے ساتھ لیے، جبکہ بادشاہوں کے بادشاہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی پیٹھ پر سامان رکھ کر تیز تیز چلنے لگے، جبکہ بدو اس بات سے مکمل طور سے انجان ہے کہ یہ کوئی غلام یا نوکر نہیں بلکہ امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ہیں۔ ناظرین، جب اندر بچے کی ولادت ہوئی تو آپ کی زوجہ نے آواز لگائی، اے امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اپنے دوست کو بچے کی خوشخبری سناؤ۔ یا امیر المومنین سن کر اس شخص کے پاؤں تلے زمین کھسک گئی اور بے اختیار پوچھنے لگا، حضور آپ امیر المومنین ہیں، وہی جس کے نام سے کیسر و کسرا کامتے ہیں، وہی عمر جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ کر مانگا؟ جس پر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکراتے ہوئے فرمایا، ہاں۔ ناظرین، یہ سن کر وہ شخص بہت زیادہ حیران ہوا اور کافی دیر تک روتا رہا، جس پر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند تاریخی الفاظ ادا کیے، یہ میرے آقا کا مدینہ ہے، یہاں امیروں کا نہیں بلکہ غریبوں کا استقبال کیا جاتا ہے، یہاں یتیموں اور لاچاروں کو انصاف ملتا ہے اور سر اٹھا کر چلتے ہیں۔ ناظرین، یہ تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انصاف اور احتساب، جو فرمایا کرتے تھے کہ اگر دریائے فرات کے کنارے کتا بھی مر جائے تو اس کے بارے میں بھی اللہ مجھ سے پوچھے گا۔ یہ عظیم ہستیوں کی زندگیاں اور واقعات سننے کے بعد انسان کا دل بھرنے لگتا ہے۔ ذرا سوچئے، پاکستان میں ایک شخص نے غربت کی وجہ سے نہ صرف خودکشی کی بلکہ اپنی 2 جوان بیٹیوں کو بھی ذبح کیا۔ حکومت وقت اس کا ازالہ کر سکے گی، پھر عوام عیاش اور بد کردار حکمرانوں سے توقع نہیں کر سکتے۔ شاید یہ ہمارے اپنے اعمال ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہم پر عیاش، بد کردار اور ڈاکو حکمران مسلط کیے ہیں۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ اگر ہمارا ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت۔ اللہ حافظ۔